مومنین کرام، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مولائی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ یہ چند کتابیں آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، ان سے میں آپ کو ولایت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق چند احادیث معصومین پیش کروں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتابیں، اور یوں تو ہزاروں سینکڑوں کتابیں ہیں جس میں فضائل ولایت مولا کائنات، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصول کافی کی گلستان آل محمد ہے، لکھنے والے جناب کلینی ہیں۔ اصول کافی کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، اصول کافی، فروع کافی، روزۃ الکافی۔ یہ روزہ کافی کی جلد اول و دوم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی مشہور کتاب ہے روح الحیات، اور یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، اور یہ کتاب ہے سلیم بن قیس، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، یہ مذہب شیعہ کی پہلی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے بصائر الدرجات کبریٰ، جس کی جلد اول آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب کا تعارف میں آپ سے کرواؤں گا بعد میں، اور یہ کتاب ہے مناقب اہل بیت، اور یہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین جلد 5۔ اب میں آپ حضرات سے جو گفتگو پہلے پارٹ میں آپ سے کی ہے، اسی کو گفتگو کو میں بڑھاتے ہوئے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ موجودہ زمانے میں نماز میں کسی شے کا شامل ہونا یا نہ ہونا، یا کسی شے کا اضافہ ہو جانا، اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اصل نماز میں بھی یہی صورتحال ہو، اصل نماز میں بھی یہی صورتحال ہو۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کلمہ، اذان، اقامت، نماز میں اس قدر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ آج مسلمانوں میں ان چیزوں کے بارے میں قدم قدم پر اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مختلف فرقوں کا طریقہ نماز تک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے نماز کو اس کی موجودہ صورت میں جوں کا توں قبول کر لینا عقل مندی نہیں ہوگا، بلکہ تلاش و جستجو سے کام لے کر حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ میں تمام شیعہ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہر شے کو انتہائی گہری نظر سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ جس چیز کو 1400 سال میں سب سے زیادہ چھپایا گیا ہے وہ کلمہ مقدسہ پاکیزہ علی ولی اللہ یعنی ولایت امیر المومنین کو سب سے زیادہ چھپایا گیا ہے۔ ایک طویل صدیوں پر مشتمل عرصہ ایسا گزرا، بنو امیہ بنو عباس کا دور ایسا گزرا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا ہی قتل ہو جانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس صورت میں شہادت ولایت علی ولی اللہ اعلانیہ کس طور پر ادا کی جا سکتی تھی؟ لوگ مولا کے چاہنے والے اپنی جان بچانے کے لیے تقیہ کرتے رہے، اور یہ تقیہ اتنا طویل ہو گیا کہ شہادت ولایت علی یعنی کلمہ مبارکہ علی ولی اللہ خود شیعوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شیعوں کی جانیں بچانے کے لیے خود ائمہ اطہار بھی علل اعلان شیعوں کو اس کلمے کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ چند مخصوص افراد اور قابل اعتبار لوگوں کو ہی بتایا کرتے تھے تاکہ وہ اہل لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اب میں قرآن کی ایک سورہ بنی اسرائیل آیت کا نشان ہے 110، وہ پیش کروں گا، اور چند احادیث معصومین۔ یہ کتاب بڑی مشہور ہے، امالی صدوق آپ حضرات کے سامنے ہے، اور یہ کتب اربعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کا سنگ بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت۔ اللہ کی طرف سے جس قدر ولایت کی منادی کرائی گئی ہے اس قدر کسی اور چیز کی نہیں کرائی گئی، یعنی جس قدر ولایت کی تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کی۔ مولا کے صحابی نے پوچھا، زرارہ بن عیون نے، مولا ان چیزوں میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا ولایت علی اور ولایت معصومین، کیونکہ یہ سب کی کنجی ہے۔ حدیث قدسی میں معراج سے واپسی پر اللہ نے فرمایا، اے رسول اپنی امت سے کہہ دینا علی ولی اللہ یعنی ولایت علی میرے اور تمہارے درمیان وسیلہ ہے، اس سے غافل نہ ہونا، اور یاد رکھو نہ تمہاری اذان مکمل ہوگی، نہ اقامت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تمہاری ولادت، نہ تمہارا جینا، نہ تمہارا مرنا، مگر ذکر علی ولی اللہ یعنی ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ آقا امام، اسی امالی شیخ صدوق میں حدیث ہے، آقا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اللہ کسی عمل کرنے والے کا عمل، میرے بھائیوں کیا نماز عمل نہیں ہے؟ یہ حدیث مبارک میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی یہ کتاب آپ حضرات کے سامنے ہے، روح الحیات۔ اس میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، نماز کا جسم ہے اور نماز کا روح ہے۔
نماز کا جسم وہ حرکات و افعال ہیں جو ہم بوقت ادائے نماز بجا لاتے ہیں، اور روح نماز اقرار ولایت علی علیہ السلام و ائمہ طاہرین ہے۔ اگر نماز میں اس ولایت کا ذکر نہ ہو تو نماز بالکل ایسی ہوگی جس طرح سے ایک جسم بے روح۔ میں تمام شیعہ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا نام تھا ملا محمد باقر مجلسی، ان کے والد کو مجلسی اول کہا جاتا تھا، ان کا نام ہے تقی مجلسی۔ علامہ مجلسی کے والد نے فقہ مجلسی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا تشہد میں آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کروں گا، جس میں ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو تشہد لکھا ہے وہ علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ اس میں مولا نے تشہد میں علی ولی اللہ یعنی اپنے جد کی ولایت کی گواہی دی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور حدیث معصومین ہے میرے بھائیوں۔ آقا مانی الاخبار شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو 120 مرتبہ معراج پہ بلایا، ہر دفعہ سب سے زیادہ تاکید ولایت علی کی فرمائی۔ اور مانی الاخبار ہے، علل الشرائع، یہ کتابیں مشہور ہیں ہماری، اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں خیر العمل حیا علی خیر العمل سے مراد ہماری ولایت ہے۔ تمام شیعہ ملا مجتہدین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری اذان میں تو تم حیا علی خیر العمل کہہ رہے ہو، اس سے مراد ہے آؤ ولایت علی کی طرف، مگر تم نمازوں میں علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے۔ خدا کی قسم علی ولی اللہ کا اقرار کیے بغیر نماز باطل ہے۔ آقا یہ دیکھیے خمینی صاحب کی کتاب جس کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت، جلد 1 صفحہ 22۔ آقا خمینی لکھتے ہیں، آقا امام چہارم سے سوال کیا گیا یبن رسول اللہ سبب قبولیت نماز چیست، سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ خمینی صاحب لکھتے ہیں امام چہارم فرمود اقرار ولایتنا، یعنی نماز کی قبولیت ہماری ولایت کے اقرار سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، خدا و رسول کا واسطہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، یا ایھا الناس انا حی علی الصلاۃ انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر العمل انا صلاۃ المومن وحجہم وجہادہم وزکاتہم۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مسجد اللہ انا کعبۃ اللہ انا قبلۃ اللہ انا حی علی خیر العمل انا صراط المستقیم۔ میرے بھائیو، حی علی خیر العمل یہ ہیں، حی علی الصلاۃ یہ ہیں، حی علی الفلاح یہ ہیں، نماز یہ ہیں، روزہ یہ ہیں، اللہ کی مسجد یہ ہیں، اللہ کا کعبہ یہ 14 ہیں۔ خدا و رسول کا واسطہ دین یہ ہے، دین مجسم یہ ہے۔ وہ کون سی نماز ہوگی جس میں ان کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ خدا و رسول کا واسطہ اپنے ذہنوں کو سوچئے، سوچنے کا عادی بنائیے۔ یہ اندھی تقلید آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اب یہ کتاب آپ دیکھیے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب، اس میں آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 442، اللہ کے رسول، یہ حدیث قدسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت احمد رسولی۔ دیکھیے شیخ صدوق امالی جلد اول، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں کسی عامل کا عمل قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ میرے احمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا بھی اقرار کرے۔ میرے احمد کی نبوت کے ساتھ، یعنی نماز عمل نہیں ہے، اللہ کسی کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آپ غور سے دیکھیے، یہ میری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، مقام غور فکر، یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر اعلان کر رہی ہے اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ میں ملت جعفریہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے مولا علی کے چاہنے والوں، اے مولا حسین کے چاہنے والوں، کیا نماز عمل نہیں ہے؟ عملی طور پر تشہد ہی واحد جگہ ہے جہاں شہادت رسالت محمد کے ساتھ شہادت ولایت علی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اے میرے بھائیو، خدا و رسول کا واسطہ اتنی واضح حدیث معصوم کے بعد بھی کیا آپ توضیح المسائل دیکھیں گے؟ یہ ملا مجتہد آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام دنیا و آخرت میں آپ کے کام آئیں گے۔ خدا کے لیے یہ اندھی تقلید آپ کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دے گی۔ اب میں آپ کو یہ کتاب دکھا چکا، روح الحیات کا حوالہ دے چکا۔ اب یہ کتاب دیکھیے، بصائر الدرجات الکبریٰ، یہ لکھنے والے آپ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ شیعہ
ملا شیعہ مجتہدین یعنی مذہبی ڈاکو علوم آل محمد پر ناگ بن کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب سے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کا ترجمہ عربی سے فارسی سے اردو زبان میں ہونا شروع ہوا ہے، ان حضرات کے قدم و تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی. ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ صفحہ نمبر ہے 224. اس کی عبارت دیکھیے، اس کی عبارت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا نشان ہے 110. آپ حضرات پڑھ رہے ہوں گے ولا تجہر بصلاتک کا، اور آیت کا نشان ہے 110. اور اپنی صلات میں اپنی آواز کو نہ تو بلند کرو اور نہ ہی بہت آہستہ کرو، درمیان کا راستہ اختیار کرو. مولا امام محمد باقر نے فرمایا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ نماز میں ولایت علی اور اس کے اعزاز کو جو میں نے علی کو عطا کیا ہے، جب تک ہم تمہیں اس کا حکم نہ دیں، اور نہ ہی تخافت بیان اور نہ ہی بہت آہستہ کہا کرو. میں نے علی کو جو اعزاز دیا اسے علی سے باخبر رکھو، اس سے اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. یعنی مجھ سے سوال کرتے رہو کہ میں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں نماز میں ولایت علی کا کھل کر اظہار کرنے کا حکم دوں اور تم لوگوں کو اس کی دعوت دو. پھر مولا نے فرمایا، اللہ کے رسول کو غدیر خم کے روز یعنی نماز میں علی کی ولایت کی گواہی بآواز بلند دینے کی اجازت دی گئی. یہ آپ دیکھیے، کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، اور یہ لکھنے والے ہیں بزرگ عالم دین ابو جعفر محمد بن حسن بن فروح صفار. یہ آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اب ایک اور کتاب آپ حضرات دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مناقب اہل بیت. یہ جلد نمبر 2 ہے. اس میں وہ تشہد میں آپ کو بتاتا ہوں جو علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے والد نے، یعنی تقی مجلسی اول نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. یہ آپ دیکھیے صفحہ نمبر 92، یہ آپ حضرات کو دکھائی دے رہا ہوگا، صفحہ نمبر 92. یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے. تشہد کے متعلق امام صادق کی حدیث. مؤلف فرماتے ہیں، ہم اس بات کو اس تشہد کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو امام صادق نماز میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں سے سنا گیا ہے کہ وہ لوگ اذان و اقامت میں شہادت ولایت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ شیخ تبریسی علیہ رحمہ اپنی کتاب احتجاج میں امام صادق سے یہ نقل فرماتے ہیں. آقا امام صادق فرماتے ہیں، آپ حضرات پڑھ رہے ہوں گے، اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ. جب بھی تم میں سے کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے علی امیر المومنین ولی اللہ، یعنی خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کے اقرار کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کی گواہی ضرور دینا چاہیے. لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ امام صادق کی حدیث کی بنا پر ولایت کی شہادت دینا نماز کے مستحبات میں سے ہے. یعنی ایک مستحب جو ہے، ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. ولایت علی مستحب نہیں، ولایت علی اوجب ہے، واجب ہے. اب آپ حضرات یہ پڑھ رہے ہوں گے، یہ روایت اس رسالے کے یعنی علامہ مجلسی کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر درج ہے، جو فقہ مجلسی کے نام سے مشہور ہے. روایت کا متن یہ ہے، مستحب ہے تشہد میں جو ابو بصیر نے امام صادق سے نقل کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مولا کا چھٹے امام کا تشہد ہے. مولا چھٹے امام تشہد میں پڑھتے تھے، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلھا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول. آقا فرماتے ہیں وان علی نعم الوصی و نعم الامام. آپ دیکھیے کہ تشہد میں امام صادق علیہ السلام نے کیا مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا؟ کیا مولا کی گواہی نہیں دی؟ ایک اور کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے تفسیر نور الثقلین جلد 5، یہ بڑی مشہور کتاب ہے مذہب جعفریہ کی، اور یہ کیا کہتے ہیں، آپ حضرات مارکیٹ سے لیں اور اس میں پڑھیں. اس کا حوالہ آپ دیکھیے، اس میں سورہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 100سے بھی بیان نہ کرو
اور میں نے علی کو جو عزت عطا کی ہے بلند آواز سے اسے بیان نہ کرو، اخراج بھی نہ کرو، یعنی خود علی سے وہ چیز نہ چھپاؤ بلکہ علی کو اس سے باخبر رکھو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر سے لا تجب صلاح کا تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا علی کی ولایت کو بلند آواز سے مت بیان کرو، پس وہ نماز میں ہے۔ آپ حضرات دیکھیے، علی کی ولایت کو بلند آواز سے مت بیان کرو پس وہ نماز میں ہے، یعنی ولایت علی ولی اللہ نماز میں ہے۔ تو نماز میں واحد جگہ تشہد ہے جہاں وحدانیت و رسالت کے ساتھ ولایت علی کی گواہی کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور میں نے علی کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اس سے علی کو باخبر رکھو، اور جہاں تک وابتغی بین ذالک سبیلا کا تعلق ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے ولایت علی کو بلند آواز سے بیان کرنے کا سوال کرتے رہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو آپ کو غدیر خم میں اس کے اظہار کی اجازت دے دی تھی، اور آن حضرت نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے بھائیو، تمام یہ احادیث مبارک آپ کو دکھائیں، یہ کتابیں دکھائیں، میرے پاس سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی ولی اللہ کے اقرار کے بغیر اللہ کسی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ اب یہ میں تشہد جو میں نے پمفلٹ کی صورت میں فیس بک پہ ڈالا ہے، اور آپ حضرات پمفلٹ چھاپ کے بھی شائع کیے ہیں، یہ تشہد جو میں نماز میں پڑھتا ہوں یہ میں نے مختلف کتابوں سے لے کے کمپائل کیا، اور اس کو میں نے حافظ تصدق حسین صاحب کو دکھایا، انہوں نے اسے پسند کیا۔ میں نے اس کو غضنفر عباس ہاشمی تونسوی صاحب کو دکھایا، انہوں نے اسے پسند کیا، انہوں نے کہا یہ بہترین تشہد ہے۔ اور اس کو میں نے اور ایک مشہور عالم دین جو مدینہ سے ابھی کراچی تشریف لائے تھے، بہت بڑا نام ہے، علامہ محمد علی حسین نجفی صاحب، ان کو میں نے یہ تشہد دکھایا تو انہوں نے اس تشہد کو پڑھ کے چوما، کہا یہ بہترین تشہد ہے۔ یہی تشہد میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے، فیس بک پہ آپ کو یہ مل جائے گا، فیس بک پہ یہ میں نے دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وامام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل واولادہ المعصومین اولیاء اللہ وامناء اللہ وخلفاء اللہ وحجج اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین واشہد ان فاطمہ بنت رسول اللہ عصمت اللہ الکبریٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے تشہد میں سب کے نام آ گئے، اب آپ دیکھیے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی محمد المصطفیٰ، السلام علی علی المرتضی، السلام علی فاطمۃ الزہراء، السلام علی الحسن والحسین، السلام علی الائمۃ المعصومین من آل طٰہٰ و یاسین، السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکۃ المقربین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، اتنی واضح احادیث معصومین اور آیات قرآنی کے بعد کوئی پاکیزہ نسب تشہد میں شہادت ولایت علی سے انکار نہیں کرے گا۔ پروردگار ہمارا خاتمہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت پر ہو، اور عزائے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔